میرے حلقہ مہاراشٹر حضرت مولانا الیاس خان فلاحی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ میں محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نشست پر تشریف لائے۔ اسی کے ساتھ ہمارے مہمان خاص مولانا تفضل حسینی صاحب اورنگ آباد سے تشریف لائے۔ موصوف سے گزارش ہے کہ وہ بھی نشست پر تشریف رکھے۔ اسی کے ساتھ ہمارے درمیان میں اور بھی دور دراز سے تشریف لائے مہمانان ہیں، جیسے حاجی سلیم صاحب ہے اورنگ آباد پان باڑی سے، مولانا یونس صاحب، حاجی سلطان صاحب، حاجی شیخ لال صاحب، اس طرف جی گزارش ہے کہ وہ تشریف لائے۔ اسی کے ساتھ مولانا الیاس خان صاحب فلاحی، ان کے ساتھ تشریف لانے والے ایک مہمان مفتی کلیم رحمانی صاحب کے بڑے داماد بھی ہے، حافظ شیخ ابرار صاحب، آپ سے بھی گزارش ہے اس طرح تشریف لائے۔ پھر پربھنی سے تشریف لائے مولانا جہانگیر ندوی صاحب، محترم سے گزارش ہے کہ وہ نشست پر تشریف لائے۔ اور اسی کے ساتھ شہر آکوٹ سے تشریف لائے مہمان خاص حضرت مولانا عطاء اللہ محمدی صاحب، محترم سے گزارش ہے کہ وہ بھی جو ہے تو چیئر پر تشریف لائے۔ چکل وردہ کے امام و خطیب حافظ ساجد اشاعتی صاحب، موصوف سے گزارش ہے کہ وہ بھی اگلے حصے پہ تشریف لائے۔ شروع کرنا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ تمام حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک کائنات کے لیے جس نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور اس بنیاد پر یہاں جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ درود و سلام ہو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، صدر جلسہ مہمانان خصوصی، جیسا کہ دارالعلوم اشاعت القرآن کا یہ 22واں سالانہ جلسہ عام ہے جس میں میں اور آپ تشریف فرما ہیں، اس جلسے کا آغاز میں تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں تلاوت کے لیے آواز دیتا ہوں شیخ فہد ابن شیخ جاوید صاحب، یہ حفظ دوم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور شہر پوست کے رہنے والے ہیں، اور اس کی ترجمانی پیش کرنے کے لیے ابو ذر صدیقی ابن ضیاء الدین صدیقی صاحب، یہ بھی حفظ دوم کے طالب علم ہیں، شہر پوست کے رہنے والے ہیں، یہ آئے اور تلاوت مع ترجمانی پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کی شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ غمگین ہو، اور تم اس جنت پر خوش ہو جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ ہم تمہارے رفیق تھے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے اس میں موجود ہے جو تمہارے دل چاہے، اور تمہارے لیے موجود ہے جو تم مانگو گے۔ نزلا من غفور رحیم، یہ ضیافت ہے بخشنے والے مہربان اللہ کی طرف سے۔ ومن أحسن قولا ممن دعا
سے بہترین کس کی بات ہو سکتی ہے جو بلائے اللہ کی طرف اور اچھے عمل کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ اور برابر نہیں ہوتی نیکی اور برائی، آپ برائی کو اس انداز سے دور کرے جو بہترین ہو تو یکایک وہ شخص کے اور آپ کے درمیان اور اس کے درمیان عداوت تھی ایسے ہو جائیں گا گویا وہ جگری دوست ہے۔ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ اور یہ بات نہیں ملتی مگر انہیں جنہوں نے صبر کیا، اور یہ نہیں ملتی مگر بڑے نصیب والے کو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے آئے کوئی وسوسہ تو اللہ کی پناہ چاہے، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سچ فرمایا اللہ رب العزت نے جو بڑی عظمت والا ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت اور اس کی ترجمانی سماعت فرمانے کے بعد ہم کائنات کا خالق اور مالک جس نے ہم سب کو پیدا کیا اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے میں آواز دیتا ہوں فیضان اللہ خان ابن سمیع اللہ خان صاحب، یہ شہر پوسد کے رہنے والے ہیں اور حفظ دعا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ آئے اور حمد شریف پیش کریں۔ السلام علیکم، میں آپ کے سامنے ایک حمد پیش کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا غور سماعت فرمائیں۔ آؤ یارو سنو کچھ سناتا ہوں میں، اپنے رب کے نظارے دکھاتا ہوں میں، اس کی نہ ابتدا نہ کوئی انتہا، ذرے ذرے کو وہ دیکھتا جانتا، اس کا کوئی نہ مولود والد ولد، لا شریک لہو اکیلا احد، اللہ 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 اللہ، خلق میں ہر جگہ اس کی ہے قدرتیں، چھائی عالم پہ ہیں اس کی ہی رحمتیں، سارا عالم گواہ اس کی تحمید پر، سارے مصروف ہیں اس کی تمجید پر، آسمان زمین کیا نبات و شجر اس نے ہی تو بنائے، بر و بحر اس کے محتاج ہیں سارے جن و بشر، اس کی طاعت میں ہے آفتاب و قمر، اللہ 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 اللہ، سارے مخلوق پر حکمراں ہے وہی، ہر جگہ پر آیا پر نہا ہے وہی، انبیاء اولیاء ہر بڑے سے بڑا، میں نے دیکھا ہر ایک اس کے در پہ جھکا، بادشاہت عجب میرے اللہ کی ہے، عنایت عجب میرے اللہ کی، کوئی مانگے نہ مانگے وہ دیتا رہے، کوئی مانے نہ مانے
میں وہ دیتا رہے، وہ اندھیروں میں خلقت کو ہے پالتا، لاکھوں چھپ جائے کوئی اسے جانتا، جس کی تخلیق کا بھی کنارہ نہیں، ہے سبھی کا خدا ایک ہمارا نہیں۔ اللہ 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 اللہ، اس کی وسعت کا کوئی شمارہ نہیں، اس کی رحمت کے بن تو گزارا نہیں، سب نظاروں میں اس کا نظارہ دکھے، نظم کونین اس کا اشارہ دکھے، ایسا خالق ہو گر عقل سوچے ذرا، ہو عبادت کسی غیر کی کیوں بھلا، ہے مقابل کہیں کوئی اللہ کا، واللہ واللہ نہیں مثل اللہ کا، اس نے بھیجا نہیں ہم کو پیدا کیا، بندگی کے لیے سب عطا کر دیا، مقصد زندگی عیش و عشرت نہیں، راہ حق ہے فقط مال و دولت نہیں، جا بجا کو بکو در بدر ہر کہیں، جا رہا ہے جہاں دل لگائے وہی، اس نے جنت کے بدلے خریدا ہمیں، راستہ بھی دیا اس نے سیدھا ہمیں، جو چلا عمر بھر اب اسی راہ پر، جنتوں میں رہے گا وہ چاہے جدھر، راستے سے جو بھٹکا رہا در بدر، بس خدا ہی کو معلوم اس کا حشر۔ اللہ 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 اللہ، وقت ہے دوستو گر سنبھل جاؤ گے، ذلتوں سے ہمیشہ نکل جاؤ گے، جس خدا نے بنایا کھلایا تمہیں، ایک بھی نہ سنی جب بلایا تمہیں، اس کو چھوڑا مگر اس نے چھوڑا نہیں، ہم کو دیتا رہا رب تو توڑا نہیں، مشکلوں میں فقط سجدہ کرتا ہے بس، جب ٹلے کچھ نہیں ہے تجھے ٹس مس، اپنے اللہ کو آمنانے چلے، بندگی میں اسی کیجئے اور مرے، وہ غنی ہے اسے کچھ ضرورت نہیں، اس کو تیری عبادت کی حاجت نہیں، میں نے دنیا میں گر رب کی مانی نہیں، ہے خسارہ میرا اس کا کوئی نہیں، 4 دن کی ہے یہ زندگی دوستو، اپنے رب کی کرو بندگی دوستو، 4 دن کی ہے یہ زندگی دوستو، اپنے رب کی کرو بندگی دوستو۔ اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ۔ اس حمد کے بعد میں نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں شیخ تیمور ملک ابن شیخ رفیق صاحب پوسد، یہ شہر پوسد کے رہنے والے ہیں اور حفظ اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ آئے اور نعت پیش کریں۔ السلام علیکم۔ کون اس طرح ہمارے
لیے رویا ہوگا، کس نے اللہ کو اس طرح منایا ہوگا، کون اس طرح ہمارے لیے رویا ہوگا، کس نے اللہ کو اس طرح منایا ہوگا، کون طائف کی تکالیف کو سہ سکتا ہے، کون طائف کی تکالیف کو سہ سکتا ہے، کون ہے اپنے لہو میں جو نہایا ہوگا، کس کے دندان مبارک تیری خاطر ٹوٹے، کس کے دندان مبارک تیری خاطر ٹوٹے، کون آقا کی طرح سامنے آیا ہوگا، کس نے گالی بھی سہی اور دعائیں بھی دی، کس نے گالی بھی سہی اور دعائیں بھی دی، کس نے دشمن کو بھی سینے سے لگایا ہوگا، کس نے ہر موڑ پہ ہی جو ستم دیکھے ہیں، کس نے ہر موڑ پہ ہی جو ستم دیکھے ہیں، کون ہے جس کو وطن سے جو نکالا ہوگا، کس نے یوں تیرے لیے زخم کیا دل اپنا، کس نے یوں تیرے لیے زخم کیا دل اپنا، کس نے انگار پہ یاروں کو لٹایا ہوگا، جس کے گھر میں کبھی چولہا بھی نہیں جلتا تھا، جس کے گھر میں کبھی چولہا بھی نہیں جلتا تھا، سوچو کس طرح سے بھوکوں کو کھلایا ہوگا، قلب میں جس کے تھی انسان کے لیے ہمدردی، قلب میں جس کے تھی انسان کے لیے ہمدردی، پھر اسی قلب نے کیا درد کمایا ہوگا، وقت رخصت بھی مسلسل ہے خیال امت، وقت رخصت بھی مسلسل ہے خیال امت، کون اس طرح ہمارے لیے رویا ہوگا۔ السلام علیکم۔ محترم سامعین، چونکہ تلاوت کے بعد حمد اور اس کے بعد نعت ہم سماعت فرما رہے تھے، آئیے ہم کچھ ایسے طلباء کو آپ سے روبرو کرنا چاہتے ہیں جو الگ الگ مضامین پر آپ کے سامنے جو تو تقاریر پیش کریں گے۔ میں سب سے پہلے آواز دیتا ہوں شیخ معیز ابن شیخ منظور صاحب، یہ طالب علم حفظ دعوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور رہنے والے شہر پوست کے ہیں۔ ویسے ان کا آبائی وطن کون سا ہے؟ گونڈ سا ہے۔ میں
اس عنوان کے ساتھ اس طالب علم کو آواز دیتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین، وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ یہاں کھڑے رہو، کھڑے رہ جائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم۔ محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، اساتذہ اکرام اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا موضوع سخن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین۔ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے اپنے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات ارض و سما میں جلوہ افروز فرمایا، جو محسن انسانیت، نور مجسم اور سراپا رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، جن کی بزرگی اور عظمت و تقدس کا اعلان قرآن اس طرح کر رہا ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا، جبکہ ان میں انہی کی جن سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا جو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، ان لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو کتاب اور حکمت کی باتیں بتلاتے ہیں، اور بالیقین اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ حضرات گرامی، یہ وہ نبی ہے جو تمام نبیوں میں افضل، جو کتاب لے کر آئے وہ کتاب تمام کتابوں میں افضل، جو دین لے کر آئے وہ دین تمام ادیان میں افضل، جس شہر میں تشریف لائے وہ شہر تمام شہروں میں افضل، ان کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ اور حواریین میں افضل، ان کی امت تمام امتوں میں افضل، ان کا قانون الہی، ان کا کلام الہی۔ یہ وہ نبی ہے جو سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر اور سب سے افضل ہے۔ سلام ہو پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو دنیا کا جب حیرت انگیز منظر تھا، ہر طرف تاریکی کا دور دارا تھا، شراب نوشی، قمار بازی، زناکاری، حرام خوری، بت پرستی عام ہو چکی تھی، عیاشوں کا باب بڑا طویل ہو چکا تھا، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرنا ان کا کام تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنی چھوٹی بیٹی کو کنویں پر لے گیا، وہ میرے ساتھ پیاری پیاری باتیں کرتی جا رہی تھی، میں نے اسے کنویں پر کھڑا کیا اور اسے دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ اس نے گرتے ہوئے کہا کہ ابا جان مجھے پکڑ لیجئے، اور حسرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر وہی عرب جو خصائل و عادات اور ارذل الخلائق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار اور اخلاق حسنہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں آ گئے اور دنیا کے افضل ترین انسان بن گئے۔ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جلتے ذرے بھی آئے ستارے ہو گئے۔ اس قسم کے سینکڑوں واقعات اور معجزات شاہد ہے۔ چاند کو اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ زخم زہر سے لبریز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا دیا، زہر دور ہو گیا۔ پہاڑ ہل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ سے کہا کہ تو ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ پہاڑ کا ہلنا بند ہو گیا۔ دشمن اسلام ابو جہل کو خندق سے نکالا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے زخموں پر اپنا ہاتھ پھیر دیا، زخم مندمل ہو گئے۔ طائف کے شرپسندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پتھر مارے اور لہو لہان کیا۔ پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے تو میں ان کو پہاڑوں کے بیچ نیست نابود کر دوں، لیکن قربان جائے اس ذات اعلیٰ پر کہ بدعا تک نہیں دی اور دعاؤں سے نوازا۔ راہ میں کاٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ ہے کرشمہ شان رحمت للعالمین کا. اسی لیے خداوند قدوس نے اپنے پیارے محبوب کو مخاطب فرما کر خطاب فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے محبوب میں نے دوسرے انبیاء کو رحمت بنا کر بھیجا اور آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. میں نے دوسرے انبیاء کو معجزہ دے کر بھیجا اور آپ کو معجزہ بنا کر بھیجا گیا ہے. جب نبوت کا ظہور ہوا اور اسلام کا کچھ بول بالا ہوا تو باہر سے ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار کے معاملات کو دیکھنے کے لیے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہمان نوازی کی. اس نے آپ کے ہمراہ کھانا کھایا لیکن اچانک اسے رات میں قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی. سوچا کہ کیا کروں, وہی بستر نبی پر قضاء حاجت سے فارغ ہو گیا. اب اس یہودی نے سمجھا کہ میری خیریت نہیں تو وہ یہودی اندھیرے میں ہی بھاگ نکلا. اتفاق سے اس کی قیمتی تلوار رہ گئی تھی. راستے میں خیال آیا, سوچتا رہا, آخر واپس لوٹ آیا. دیکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے میرا رات کا فضلہ دھو رہے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک اس یہودی پر پڑی تو زبانی رسالت سے الفاظ نکلتے ہیں, کہہ رہے بھائی اتنی جلدی کی کیا بات تھی, یہ لو اپنی تلوار. یہ سن کر یہودی شرم سے پانی پانی ہو گیا اور وہیں پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور مشرف با اسلام ہوتا ہے. یہ ہے کردار و اخلاق اور شفقت و رحمت آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس لیے قرآن اس بات کی شہادت دے رہا ہے اور پکار کر کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم, بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اعلیٰ منصب پر فائز ہے. حضرت گرامی, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان و حیوان کے لیے نہیں, نباتات و جمادات کے لیے نہیں, ایک شہر ایک ملک کے لیے نہیں, عرب و عجم کے لیے نہیں, مشرق و مغرب کے لیے نہیں, شمال و جنوب کے لیے نہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے اور دنیا کو انسانیت کا سبق دے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمن یہود و نصارہ, کافر و مشرک, امیر و غریب, بے کسوں اور بیواؤں کو, مسکینوں اور یتیموں کو بھی اپنی رحمت سے فراموش نہیں کیا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی ہر شے کو اپنی رحمتوں اور اپنی شفقتوں سے نوازا. آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر, کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر, اور یہ پیغام دیا ارحموا ما فی الارض یرحمکم ما فی السماء. شاعر کی زبان میں کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. سچ کہا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے, کفر کی ظلمت جس نے مٹائی, دین کی دولت جس نے لٹائی, لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم, وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ, شیخ معیز کے لیے انعام آیا ہے. اب اس کے بعد میں ایک طالب علم کو آواز دینا چاہتا ہوں. شیخ فہد ابن شیخ جاوید صاحب, یہ حفظ دوم کے طالب علم ہیں اور شہر پوست کے رہنے والے ہیں. ان کی تقریر کا عنوان ہے تذکر موت. وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادة فینبئکم بما کنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. محترم صدر جلسہ, مہمانان خصوصی, اساتذہ اکرام اور حاضرین جلسہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس جلسے میں میرے تقریر کا موضوع سخن ہے تذکرہ موت. محترم حضرات, موت ہر جاندار کے لیے کتنا خطرناک اور کیسا بھیانک لفظ ہے. موت سے ہر شخص بھاگتا ہے, بچہ ہو یا جوان, بوڑھا ہو یا بوڑھی, مرد ہو یا عورت, جھوپڑیوں میں رہنے والا ہو یا کوٹھیوں میں, شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا,
मुसाफिर हो या मुकीम, मौत का तल्ख घूंट कोई पीना नहीं चाहता, मौत की आवाज को कोई सुनना नहीं चाहता, मगर उसके बावजूद मौत हर एक के पास आती है। कभी तो माँ के गोद में आती है और माँ के आरज़ू को खाक में मिलाकर रख देती है, कभी तो भरपूर जवानी में आती है और हजारों की तमन्नाओं पर पानी फेर देती है, कभी बुढ़ापे में आती है। गर्ज मौत हर एक को आती है, फर्क इतना है कि आज उनकी और कल हमारी बारी है। इसको अल्लाह ताला ने सूरह जुमा में इस तरह बयान फरमाया, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, जिस मौत से तुम फरार करते हो वो कहीं जरूर मिलेंगी और तुम्हें उस ज़ात की तरफ लौटाया जाना है जो तुम्हारे जाहिर व बातिन, अंदर व बाहर का इल्म रखता है, और तुम्हें कल क़यामत के दिन अव्वलीन आखिरीन जमा होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और तुम्हारे अमाल से मुतनब्बा करेंगे। अगर तुमने खुदा और उसके रसूल की इताअत व फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारी तो नामाए अमल दाएं हाथ में दिया जाएगा और फरिश्तों से कहा जाएगा इसे जन्नत में दाखिल कर दो, और ये पैगाम सुना दो कि अब तुम्हें कभी मौत ना आएगी। और अगर तुमने खुदा और उसके रसूल के कानून को तोड़ा, मखलूक खुदा को तकलीफ देने में जिंदगी गुजारी, हलाल को हलाल और हराम को हराम ना समझा था, यतीमों और बेवाओं की दौलत पर डाकाज़नी की थी, तो कल कयामत के दिन नाकामी का झंडा पीछे की तरफ बाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा और फरिश्तों से कहा जाएगा कि इस कमबख्त को आओ दे मुझे जहन्नम में डाल दो। मेरे दोस्तों, दुनिया में इंसान दौलत कमाने और हासिल करने की बड़ी कोशिश करता है, मगर जब इंसान को मौत आती है, उसकी रूह परवास कर जाती है, तो लोग उससे दौलत छीन लेते हैं। अगर उसके बदन पर कोई जेवर हो, ख्वाह वो मामूली ही क्यों ना हो, उसे भी उतार लेते हैं। उसे अपने दौलत से सिवाय कफन के कुछ हासिल नहीं होती, कोई चीज उसके साथ नहीं जाती। लोग नहला धुलाकर कफन पहनाकर कब्रिस्तान चल देते हैं और सारे लोग दफन कर कर वापस आ जाते हैं। आज दुनिया की कोई चीज उसके साथ नहीं है, मगर सिर्फ एक चीज है, वो उसके अमाल, ख्वाब अच्छे हो या बुरे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया कि मैयत के पीछे 3 चीजें जाती है और उनमें से 2 लौट आती है। उसके पीछे उसकी औलाद, उसका माल और उसका अमल जाता है। औलाद और माल वापस आ जाता है और उसका अमल उसके साथ रहता है, ख्वाब अच्छा हो या बुरा। मेरा अजीजों, सोचने का मकाम है वो अमल जो कब्र की कठिन घड़ी में हमारे काम आने वाला है, वो हमारे पास कितना है, और वो आल वो औलाद, वो माल वो मता जो उस मुश्किल वक्त में हमारा साथ छोड़ देंगे, उसे जमा करने के हम कितने फिक्रमंद हैं। आज का इंसान ये सोच रहा है कि अभी नौजवानी है, इससे कुछ फायदा उठा ले, जब आपकी तरह दाढ़ी पक जाएंगी तो हम भी नमाज पढ़ लिया करेंगे, रोजा रख लिया करेंगे। हालांकि वो जानता है कि इंसान को मौत माँ की गोद में भी आ सकती है, इंसान को मौत भरपूर जवानी में भी आ सकती है। मेरा अजीजों, मौत ना किसी की नौजवानी देखती है, ना किसी की हसरत व याद देखती है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में बयान फरमाया, इज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि जब इंसान को मौत आती है तो ना एक घड़ी पीछे आती है, ना एक घड़ी आगे आती है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या आप लोगों ने सुना होगा। मुआखिरीन किताब के औरात में लिखते हैं कि इमाम मालिक ने ख्वाब में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की तो पूछा, ऐ मेरे महबूब, मैं 17 बरस से मदीने में हूँ, फरमा दीजिए मेरी मौत कब आएगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर हाथ की 5 उंगलियां आसमान की तरफ उठा दी। इमाम मालिक हैरान है कि आखिर 5 से 5 महीने या 5 हफ्ते या 5 दिन मुराद है। अल्लामा बिन सीरीन ख्वाब की ताबीर देने में वक्त के बहुत बड़े इमाम थे। उनके पास इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आदमी को भेजा कि हजरत से पूछो कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। कहने लगे, ये ख्वाब किसी आम आदमी का नहीं बल्कि वक्त के इमाम और किसी अल्लामा का ख्वाब है। राज जाहिर हुआ कि ख्वाब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने देखा। तो अल्लामा बिन सीरीन ने कहा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की वही आयत पढ़ी, खम्सुल्ला यअलमुहु इल्लल्लाह, ये मौत का इल्म उन 5 चीजों में से एक है जिनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। मौत 5 चीजों का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। नंबर 1, इन्नल्लाह युदउ इल्मुस्सा,
بارش کب ہوں گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. نمبر 3 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ عورت کے رحم میں بچہ ہے یا بچی، کالا ہے یا بھورا، سست ہے یا چست، اس کا علم کس کو ہے؟ نمبر 4 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کریں گے. نمبر 5 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، تمہیں موت کہاں آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. میرے دوستو موت کی تیاری کر لو. ہم سفر پر جاتے ہیں تو باقاعدہ ایک تھیلا ہوتا ہے، بستر ہوتا ہے، طعام ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے، اہتمام ہوتا ہے. یہ تو ہمارا ایک لمبا سفر ہے قبر سے لے کے حشر تک. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث میں ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ جس شخص کے پاس کوئی عمل نہیں ہے، نہ روزہ ہے نہ نماز ہے، اور کفن پہن کر جا رہا ہے، تو یوں سمجھو کہ دریا میں بغیر کشتی کا جا رہا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی سے نکل کر جنت البقیع جایا کرتے تھے تو فرماتے تھے اے میرے صحابہ تم بھی چلو تاکہ شہر خاموشہ کو دیکھیں. جہاں لوگ گئے تو آتے نہیں، چپ ہوئے تو بولتے نہیں، گم گئے تو نظر آتے نہیں. میرے عزیزوں موت کی تیاری کر لو، ایک نہ ایک دن موت ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اس لیے اپنی موت سے پہلے آخرت کی تیاری کر لو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین کرام، تذکرہ موت کے عنوان پر ہم تقریر سماعت فرما رہے تھے. یقیناً دوران تقریر ہمارا احساس بھی جاگ رہا تھا کہ ہم زندگی میں کس موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اسلام کا پیغام 21ویں صدی کے نام اس عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے سالم الدین ابن ناظم الدین یہ حفظ الدوم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کالی دولت خان تعلقہ مہاگاؤں کے رہنے والے ہیں. وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. نہیں آپ ترانہ ہے اور پھر تین تقریریں اور باقی ہیں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم. محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، اساتذہ اکرام اور حاضرین جلسہ، آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام کا پیغام 21ویں صدی کے نام. حضرات، اسلام دین رحمت بھی ہے اور دین فطرت بھی، وہ ہماگیر بھی ہے اور عالمگیر بھی. اس کا پیغام ایسا صاف ستھرا اور پاکیزہ پیغام ہے جو ساری انسانیت کو صلاح و فلاح کی راہ دکھانے والا ہے. یہ ایسا دستور حیات ہے جو ہر ملک، ہر زمانے، ہر دور اور ہر صدی کے لوگوں کے لیے نسخہ کیمیا ہے. اس دستور حیات میں نہ کالے گورے کا فرق ہے، نہ عربی عجمی کا امتیاز، نہ امیر غریب میں تفریق اور نہ بادشاہ و فقیر میں تمیز. یہاں تک کہ کرۂ ارض پر جہاں کہیں بھی انسانی آبادی پائی جاتی ہے تو اسلام کا پیغام اور اسلامی دستور حیات سب کی رہنمائی کرتا ہے، بشرط یہ ہے کہ لوگ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. سو جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے قبول کرنے کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے پروردگار کے عطا کیے ہوئے نور پر ہے. سو جن لوگوں کے دل خدا کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے ان کے لیے بڑی خرابی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کا اسلام کی حقیقت پر یقین آ گیا، ایمان کے دروازے اللہ تعالیٰ نے اس پر کھول دیے اور وہ ہدایت کے راستے پر چل رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. سورہ انعام
سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے سینے یعنی قلب کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان لانے والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. انسانی دنیا یا دنیا کی قوم جس عظیم غلطی کا ہمیشہ سے شکار رہی ہے وہ اسلام کے پیغام کو نہ ماننا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام جو دنیا کی ساری قوموں کے لیے نسخہ کیمیا بھی ہے اور نسخہ شفا بھی. اس پیغام میں جو ہر ایک کے لیے ہے، ہر جگہ کے لیے ہے، ہر صدی کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے. اس میں حاکم و محکوم سب کے لیے راحت و آرام اور سکون و اطمینان کا سامان ہے، اور اس کا عملی نمونہ بھی خلافت راشدہ کے زمانے میں پورے 36 سال تک دنیا دیکھ چکی ہے اور اس کا میٹھا پھل کھا چکی ہے. اسلامی دعوت، اسلامی نظام حیات، اسلامی عدل و انصاف، اسلامی اخلاق و کردار، اسلامی طرز معاشرت جو بلا شبہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے. اس میں مسلم و غیر مسلم سب کے لیے یکساں پیام امن و سلامتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اسلام کی شکل میں ایک قیمتی گوہر عطا فرمایا جس کے اندر ایسی قوت و طاقت ہے جو سماج کے ہر طبقے کے لیے بڑی کشش رکھتا ہے. مسلمان ہو یا غیر مسلم، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، بچہ ہو یا پیر مغاں، دوست ہو یا دشمن، تاجر ہو یا کاشتکار، عالم ہو یا جاہل، بیوی ہو یا شوہر، باپ ہو یا بیٹا، ماں ہو یا بیٹی، امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، اسلام ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے، ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنے کی تلقین کرتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ منصفانہ زندگی گزارنے کی تاکید کرتا ہے. حضرات گرامی، امت مسلمہ جب احکام خداوندی اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئی اور وتعاونوا علی البر والتقوی کو اپنا نمونہ اور شعار بنایا تو دنیا کے لوگوں نے بھی وہ کرامات دیکھی جس سے دور انبیاء تازہ ہو گیا، اور قرآن بھی ان کے بارے میں یہ گویا ہوا اقرب للتقوی. اگر امت مسلمہ ایسا نہیں کرتی تو الا تفعلوه تکون فتنۃ فی الارض وفساد کبیر کا انجام بھی سامنے تھا. یہ اسلام ہی کا تو فیضان ہے کہ اس نے عدل و انصاف اور حقوق العباد کی ادائیگی کا نظام قائم کر کے صالح اور پاکیزہ دستور حیات سے سرفراز کیا اور کونوا قوامین بالقسط کا سبق پڑھایا. یہ تھا عدل و مساوات، حقوق العباد، حسن معاشرت کا وہ اسلامی اور آفاقی پیغام جس کی داستان پاری نہ ہو چکی ہے اور سینکڑوں اقوام ملل اس پر سردھنتی رہ گئی. لیکن آج اسلامی معاشرہ اور دنیاوی سماج ناانصافی، بے رحمی اور ظلم و ستم سے ایسا ناپاک ہو رہا ہے اور معاشرتی نظام کا ایسا خون ہو رہا ہے جسے دیکھ کر ایک غیرت مند انسان کی آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہے اور جبینوں پر ندامت کے پسینے آ جاتے ہیں. لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عدل و مساوات کے خوگر بن جائیں اور ایک ایسا صالح منصفانہ نظام قائم کریں جس سے ہم سکون و اطمینان کے ساتھ رہ سکے. حضرات، آج 21ویں صدی کی انسانی دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے، انسانی آبادی ساری ترقیوں اور سہولتوں کے باوجود جن خطرات میں گھری ہوئی ہے، ظلم و زیادتی کی جو گرم بازاری ہے اور انسانی طور اور انسانی خون جس طرح پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، اگر اس کو کہیں امن و امان مل سکتا ہے اور کہیں نجات پا سکتی ہے تو اسے ابدی دین اسلام اور اسے دستور حیات میں پا سکتی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. کیا اچھا ہوتا کہ ہم مسلمان دوسری قوموں کے سامنے اسلام کا لافانی پیغام اور اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عملی نمونہ پیش کرتے جس کو دیکھ کر ان کے منہ میں پانی آ جاتا اور وہ اس کی طرف بےتاب نہ بڑھتے اور اس کا کلمہ پڑھنے لگتے. در حقیقت آج بے چین و سرگردہ 21ویں صدی کے انسانوں کے درد کا درما اسی دستور حیات میں ہے جس کو نوع انسانی کے پیدا کرنے والے خالق نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا، جو ان کی فطرت کے عین مطابق ہے اور ان کی ضرورتوں و تقاضوں کو پورا کرتا ہے. اس لیے خالق کائنات نے انسانوں کو وہ اصول اور ضابطے بتائے جو ان کے فطرت کے عین مطابق ہے. انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین تو برابر بدلتے رہتے ہیں، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ذریعے انسانوں کو جو دستور العمل ملا ہے اس میں کسی تبدیلی اور رد و بدل کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسلامی دستور العمل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں وہ لچک رکھ دی ہے کہ کہیں اور کسی زمانے اور کسی صدی میں کوئی دشواری پیش نہیں آ سکتی. اسلام نے بندوں کا تعلق براہ راست خالق کائنات مالک الارض والسماء اللہ رب العالمین سے جوڑ دیا. وہ ان تعلیمات کی روشنی میں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بندوں تک پہنچائی گئی
اپنے رب سے نماز کے ذریعے راز و نیاز کی باتیں کر سکتا ہے۔ اس میں برابری اور مساوات ایسی رکھی گئی ہے جو دنیا کے کسی دوسرے ادیان و مذاہب میں موجود نہیں، لیکن اس کی کتنی قدر کی گئی ہر شخص خود اس کا محاسبہ کر سکتا ہے۔ سچ کہا ہے کسی شاعر نے، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تم نے، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ اسلامی تعلیمات کے وسیع و ہماگیر دفتر کو بطور خلاصہ ایمان اور عمل صالح دو لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح دو چیزیں ہیں جو ہر قسم کے اسلامی احکام پر حاوی ہے، اور قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح پر ہی انسانی نجات کا دار و مدار ہے۔ سامعین اجلاس، آج 21ویں صدی کے انسانوں کے لیے اسلام کا پیغام یہ ہے کہ انسان اپنے خالق حقیقی اور پالنہار کو پہچانے، اس کی عبادت کرے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے، خدا کی زمین پر چلتے وقت نرمی برتے، جاہلوں سے اعراض کرے اور جھوٹی گواہی دینے سے اجتناب کرے۔ اور اسلام کی تعلیم یہ بھی ہے کہ بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت، علماء کا اکرام، بزرگوں کا احترام اور غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ یہ ایسے عمدہ اور پاکیزہ اعمال ہے جن کو کرنے سے انسان کو دنیا و آخرت میں نجات مل سکتی ہے، اور انسانیت کی یہ بیش قیمت دولت جس کی آج اس 21ویں صدی کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، صرف اسلام اور پیغمبر اسلام کے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے ادیان و مذاہب کے پاس موجود نہیں۔ یہ صرف دین اسلام کا خاصہ اور اس کا امتیاز ہے، جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور محبوب دین ہے، جسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے لے کر آئے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین تو صرف اسلام ہے۔ سچ کہا ہے کسی شاعر نے، جذبہ انسانیت بیدار ہونا چاہیے، جذبہ انسانیت بیدار ہونا چاہیے، کردار کو کردار ہونا چاہیے، دل سے، چہرے سے، خلق سے، گفتار سے ہر طرح اسلام کا اظہار ہونا چاہیے۔ حضرات، اخلاقیات کی تعلیم اور دعوت بھی اسلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص الخاص موضوع ہے۔ یہ بات عقیدت مندانہ نہیں بلکہ خاص عملی اور تحقیقی بات ہے کہ اخلاقیات کے بارے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اتنی مکمل، اتنی جامع اور ایسی معتدل ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر عمل کر لے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی نقش قدم جما لے تو وہ اس سرزمین پر انسان کے صورت میں رحمت کا ایک فرشتہ ہوگا۔ سچ کہا ہے کسی شاعر نے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی، آئین جوا مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، ابھی ہم مسلسل تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد ترنم میں ایک ترانہ پیش کرنے کے لیے میں آواز دیتا ہوں ایک طالب علم فیضان اللہ خان ابن سمیع اللہ خان۔ یہ حفظ دعا میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور شہر پوست کے رہنے والے ہیں، وہ آئے اور ترانہ پیش کریں۔ ہاں ہاں السلام علیکم، میں آپ کے سامنے ایک ترانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، لہذا غور سماعت فرمائیں۔ اللہ اکبر رسول رہبر، اللہ اکبر رسول رہبر، اللہ اکبر رسول رہبر، اللہ اکبر رسول رہبر۔ قدم بڑھائے چلو جوانوں کہ منزل راہ تک رہی ہے، اندھیری راتوں کی سرحدوں پر سنہری صبح جھلک رہی ہے، سنہری صبح جھلک رہی ہے، سنہری صبح جھلک رہی ہے۔ ابھر رہا ہے افق سے سورج، ابھر رہا ہے افق
سے سورج نزول انوار ہے زمین پر اللہ اکبر رسول رہبر اللہ اکبر رسول رہبر وہ دیکھو نفرت کی جھاگ بیٹھی وہ دیکھو الفت ہوئی نمایاں جو چڑھ کے آئے تھے تن تنے سے وہ کیسی ذلت سے ہے گریزہ وہ کیسی ذلت سے ہے گریزہ وہ کیسی ذلت سے ہے گریزہ وہ جن پہ سایہ تھا اہرمن کا وہ جن پہ سایہ تھا اہرمن کا کڑکتی ہے دھوپ ان کے سر پر اللہ اکبر رسول رہبر اللہ اکبر رسول رہبر زمین کے سب جھوٹے دیوتاؤں نے مل کے گٹھ جوڑ کر لیا ہے تمہاری جانب ہے سب کی نظریں تمہیں مٹانے کا فیصلہ ہے تمہیں مٹانے کا فیصلہ ہے تمہیں مٹانے کا فیصلہ ہے اگر خدائی ایسا تو ان کے اگر خدائی ہے ساتھ ان کے خدا کا سایہ تمہارے سر پر اللہ اکبر رسول رہبر اللہ اکبر رسول رہبر خدا کے سائے میں تم بھی دشمن کی ساری کثرت کو پیس ڈالو نبی کے اسوے پہ چل کے باطل کی ساری طاقت کو پیس ڈالو ساری طاقت کو پیس ڈالو ساری طاقت کو پیس ڈالو اسی نبی کے غلام ہو تم اسی نبی کے غلام ہو تم جو ذات میں اپنی خود فلک پر اللہ اکبر رسول رہبر اللہ اکبر رسول رہبر مگر ذرا اس کا دھیان رکھنا کہ مصلحت جزو زندگی ہے جہاں شجاعت ہے شان ایمان وہاں تدبر بھی لازمی ہے وہاں تدبر بھی لازمی ہے وہاں تدبر بھی لازمی ہے شجاعت و فکر کا توازن شجاعت و فکر کا توازن ہے سیرت مصطفیٰ کا جوہر اللہ اکبر رسول رہبر اللہ اکبر رسول رہبر بجا کے حق کوئی رکن دی ہے مگر نہ اتنی کہ زہر کھولو ہو گفتگو گر بنا فتنہ تو اس سے بہتر ہے کچھ نہ بولو تو اس سے بہتر ہے کچھ نہ بولو تو اس سے بہتر ہے کچھ نہ بولو بلاتی ہے رہو کو منزل بلاتی ہے رہو کو منزل کبھی کبھی راستے سے ہٹ کر اللہ اکبر رسول رہبر اللہ اکبر رسول رہبر یہ مان فکر تلاش منزل میں اختلاف نظر ہے ممکن مگر او جذبات میں توازن تو اس طرح کے سفر ہے ممکن تو اس طرح کے سفر ہے ممکن تو اس طرح کے سفر ہے ممکن جب ایک مقصد ہو ایک منزل جب ایک مقصد ہو ایک منزل تو کیوں نہیں چلتے ساتھ مل کر اللہ اکبر رسول رہبر اللہ اکبر رسول رہبر جو اپنی عناق قیدی عدو سے وہ فوج کیا لڑے گی شکست ملت کا ذکر کیا ہے یہ زد تو اسلام پر پڑے گی یہ زد تو اسلام پر پڑے گی یہ زد تو اسلام پر پڑے گی صفوں میں گر انتشار ہوگا صفوں میں گر انتشار ہوگا تو اس خزاں میں جیو کہ کیوں کر اللہ اکبر رسول رہبر اللہ اکبر رسول رہبر اللہ اکبر رسول رہبر اللہ اکبر رسول رہبر. السلام.
سبحان اللہ۔ اس ترانے کے بعد ایک تقریر پیش کرنے کے لیے آواز دیتا ہوں زین العابدین ابن شیخ عبداللہ صاحب۔ یہ حفظ دوم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پیپل گاؤں راجہ تعلقہ کھامگاؤں کے رہنے والے ہیں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے قرآن کی فضیلت۔ وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ ہاں ہے نا ٹھیک۔ تو ایک اعلان ہے معذرت کے ساتھ کہ جو افراد کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں اور وہ باہر ہے ابھی بھی اس وقت، ان سے نہایت ہی عاجزی کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ وہ مسجد کے اندر تشریف لائے۔ آپ کی آمد اور آپ کی سماعتیں طلباء کے حوصلے بڑھنے کا باعث بنتی ہیں۔ آئے اور قوم کے نونہالوں کے حوصلے بڑھائے۔ نہایت ہی عاجزی سے گزارش ہے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اندر آئے، تشریف لائے۔ جس طالب علم نے ترانہ پڑھا ہے اس کو یہ انعام آیا۔ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، اساتذہ اکرام اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس باوقار اجلاس میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کی سعادت ملی ہے وہ دنیا کی سب سے مقدس اور پاکیزہ کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس، جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مار کا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے برحق اور صادق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نوجوان دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کی فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا راستہ دکھایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے
جس نے ذہنی قوتوں کو دلا بخشا، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے ادڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ مگر محترم حضرات، آج کے اس مبارک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول کام سمجھا جا رہا ہے، اس کے الفاظ کو رٹنے کو حماقت بتایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس کہ آج قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تو قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے دردوں پر چڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور تیرا ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ زمین آسمان چاند سورج ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا خود خالق امین جس کے ذریعے اتارا گیا، وہ روح الامین جس ذات پر اتارا گیا، وہ صادق الامین جس مقام پر اتارا گیا، وہ بلد الامین جس مہینے میں اتارا گیا، وہ تمام مہینوں سے افضل اور جس رات میں اتارا گیا وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے اس کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا تو کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ اس کے والدین کو اس قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ ارے مسلمانوں، قرآن وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی ہے، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشت پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جن کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اٹھ کی مینڈیوں میں کھیلنے والا سمجھتا تو کوئی ان کو جہلائے عرب پر خطاب دیتا تو کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا۔ لیکن جب قرآن آیا جن کا نام جہلائے عرب تھا، صحابہ اکرام ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت اور قوت سے ایسی لیس ہو گئی جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو گلستہ کو بہار حسن عطا ہوا، قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو تاریکی کافور ہوئی، قرآن آیا تو تاریکی کافور ہوئی، قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو احکام ملے، شریعت ملی، قرآن آیا تو دم توڑتی انسانیت کو حقوق ملے، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی۔ مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہم نے قرآن کے دامن تقدس کو ترک کر دیا، آج ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کی گار میں جا گری۔ وہ مسلم قوم جس کا کامیابی آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، آج ناکامی اس کا مقدر بن گئی۔ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار درندوں نے جنگل کو خالی کر دیا تھا، آج ایک چوٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ مسلم قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ مسلم قوم جس پر کبھی تاریخ نازا تھی، آج ماتم کنا ہے۔ لہذا مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ ارے مسلمانوں، جانثار صحابہ اکرام کے کتب خانے میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہیں تھی، وہ اسی کو لے کر آگے بڑھتے گئے اور کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی۔ وہ قرآن ہی تھا جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت پلٹ دی، اور آج ہم کروڑوں میں ہیں لیکن دوسری قومیں ہم پر سوار ہے۔ جان ہماری محفوظ نہیں ہے، مال ہمارا محفوظ نہیں ہے، عزت و آبرو سے ہماری کھلواڑ ہے، نہ ہماری مساجد محفوظ ہے نہ ہمارے مدارس محفوظ ہے۔
ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے جس میں ہم مزے سے پیس رہے ہیں۔ اگر آج ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن سے وابستہ ہونا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے تو اس کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ خدا نخواستہ آج ہم نے اپنے بچے کو 2 پیسے کی لالچ دے کر دین سے دور رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی تو یاد رکھیے خدا کے یہاں اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت اچھا، کوئی نام نہیں، بہت اچھا، بہت اچھا، ماشاء دے دیا ماشاء اللہ۔ اس تقریر کے بعد میں انگلش میں تقریر پیش کرنے کے لیے ایک طالب علموں کو دعوت دیتا ہوں۔ صائم الدین ابن سمیع الدین خطیب، یہ شہر پسد کے رہنے والے اور حفظ اول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے امپورٹنس آف اسلامک ایجوکیشن، یعنی اسلامی تعلیم کی اہمیت۔ نہیں نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام I seek refuge in Allah from Satan, the merciful. In the name of Allah, the most beneficent and the merciful. My respected President, dignitaries and my friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The topic of this speech is importance of Islamic education. My friends, education is valuable and great blessing due to which a person can be called a human being. Where there is no education, there is a smell of animalism. This is why the Islam has placed great emphasis on education, and the Holy Quran has clearly stated in the following with clarity: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah will raise in degrees those who are among you and those who give knowledge. He said, those who don't be equal to those who do not know. Just the mean, the knowledgeable and the unknowledgeable cannot be equal. Just the faith and disbelief cannot be equal. Just the sun and shade cannot be equal. Just the sighted and blind cannot be equal. Just the darkness and light cannot be equal. Similarly, the knowledgeable and the unknowledgeable cannot be equal. Knowledge is the basis of which man has awarded the title of Ashraful Makhluqat, and because of this man has taken precedence over the angle. What is the reason today the most people of Ummah Muslimah, they not give importance to Islamic education and knowledge? My friends, knowledge is the legacy of prophets, but the wealth is the inheritance of Pharaoh and Haman. Man has protects his own wealth, but knowledge protects the man. Wealth are decreases with spending, but the knowledge are increases with spending. The rich are greedy and stingy, but the knowledgeable are generous and warm-hearted. The heart of the rich is black, but the heart of a scholar becomes soft and inherited. Excess of wealth makes a man Pharaoh, but excess of knowledge creates a humility and modesty in a man. Those with wealth mostly want this world, but those with knowledge mostly want this hereafter. The reason for the non-violence and backwardness of us Muslims today, they lack determination and courage. We cry out poverty, but we far away from educational institutions. We complain about the darkness and ignorance, instead of knowledge and lack of knowledge. The poet is rightly said, fish in the water, dust in the ground, leaves and trees, prayer writing scholar every evening. Oh, you who criticize Islam, just raise your head and look at the Islamic teaching. We are humble. The blood business and the poor teaching of Islam cannot be compared to any religion and dharma. Please tell me, is that any religion? They ask the forward to go to the market and make money in their head and no one can help their action. Please tell me, is that any religion? They ask the followers, you walk
from the hellfire. This is the Islamic teaching. But before English and Hindi education, you give your children to an Islamic education and make them a Muslim. Therefore, it is necessary and essential to teach them the Quran and Hadith, so our children become a Muslim in the true sense, and protected from the anti-Islamic propaganda of so-called school and colleges. Knowledge is the means of preserving life. Knowledge is the means of determining oneself. After that, I will end my talk by reading this poem by Urdu poet. Knowledge is a light that burns the heart. It erases ignorance like a map, and inheriting the world with the pleasure of love, which makes a man a good human being. After that, I will pray to Allah. Allah will give knowledge and Islamic education to all Ummat Muslimah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. اس تقریر کے بعد میں ایک اردو کی تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں. یہ طالب علم اس سال کے حافظ بھی ہے, خازن علی ابن سید برکت علی. یہ حفظ دعو میں تعلیم حاصل کرتے ہیں, آروڑا بازار تعلقہ دریاپور یہ رہتے ہیں. ان کی تقریر کا عنوان ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. وہ آئے اور اس جو عنوان پر تقریر پیش کرے. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ العظیم. صدر جلسہ, مہمانان خصوصی اور حاضرین جلسہ اور اساتذہ اکرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے ایک مسلم حرم کے پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر. حضرات, تاریخ انسانی شاہد ہے کہ اتحاد و اتفاق زندگی میں وہ بنیادی پتھر ہے جس سے قوموں کی ترقیات و عروج کی لازوال مستحکم عمارت قائم ہوتی ہے. مستحکم عمارت قائم ہوتی ہے اور یہی وہ سرچشمہ ہے جو قوتوں اور جس سے قوتوں اور کامرانیوں کے سوتے ملتے ہیں. تمام تاریخ انسانی کی ورق گردانی کر جاؤ تو قوموں کی ترقی میں اتحاد کیوں پاؤں گے. آئیے اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم ذرا قوم کا جائزہ لیتے ہیں جس کو انما المؤمنون اخوہ اور کونوا انصار اللہ کا درس دیا گیا ہے, جس کو قرآنی درسگاہ میں سبق سکھایا گیا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اور واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. کہ دیکھو اور سمجھو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و پیروی کو اپنی زندگی کا جزء لا ينفق سمجھو, اور دیکھو جھگڑنا نہیں, ورنہ جانتے ہو کیا ہوگا, تم ناکامی کے خندق میں جا گرو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ مہلک اور خطرناک مرض کون سا ہے جس سے اس کا طاقتور اور مضبوط جسم زار و نیزار ہو جائے, تو میرے پاس سوائے اس کے اور کوئی جواب نہیں کہ امت تفرق اور تخرق کی سسکیاں لے رہی ہے. اس کی وحدت کا ہار بکھر چکا ہے, جس کی لڑیوں کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر پردہ دیا تھا کہ ان ربکم واحد و ابوکم واحد, کہ تمہارا رب بھی ایک ہے, تمہارا باپ بھی ایک ہے, اور امت کی شناخت بھی قرار دی تھی. امت مسلمہ کے غیر فرزندوں, آؤ ذرا غور کرو, جب اتحاد و اتفاق مسلمانوں کی رگوں میں خون بن کر گردش کر رہا تھا, یہ امت وحدت اب اور وحدت رب کی زنجیر میں بندھی ہوئی تھی, تو اس کی تصویر کو دیکھ کر باطل طاقتوں کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا تھا. طاغوتی نظام دہل جاتے تھے, کلیجہ منہ کو آنے لگتا تھا. مگر جب اس امت کی زندگی طاقتور عنصر سے آری ہو گئی تو دوسری قومیں بھوکے بھیڑیے کی طرح ان پر ٹوٹ پڑی.
پورے عالم میں مسلم قوم کا جو نہ گفت کا بھی حال ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ یہ امت کا کبھی یہ حال تھا کہ اگر افریقہ کے صحرا میں، افریقہ کے جنگل میں رہنے والے کسی بھی مسلمان کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھتا تو اس کی چبھن ہندوستان کا مسلمان محسوس کرتا تھا۔ مگر آج یہ امت مختلف تھانوں میں بٹی پڑی ہوئی ہے۔ وطن پرستی، قوم پرستی، نسل پرستی، مسلکی تعصب کو انہوں نے خود اپنے تراشیدہ بتوں کو معبود بنا کر رکھا ہے۔ ذات پاک کے ناپاک صنم ان کے ہاتھوں سے پوجے جا رہے ہیں۔ اقبال مرحوم نے سچ کہا تھا، فرقہ بندی ہے کہیں اور کئی ذاتیں ہیں، کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ امت مسلمہ کے فرزندوں، امت مسلمہ موجود زمانے میں اخلاقی، فکری، علمی، تعلیمی اور معاشی، سیاسی اور معاشی بحران کا شکار ہے، معاشی بحران کا شکار ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر ایک کوئی اس کو آنکھیں دکھانے اور ڈرانے کے پیچھے لگا ہے۔ دنیا کے تمام باطل نظام اس کو لقمہ تر بنانے کے لیے تیار تھے۔ وہ قومیں جو کبھی امت مسلمہ اور مسلمانوں کے سامنے سرنگوں تھی، آج وہ امت مسلمہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے تیار ہے۔ پورے عالم میں مسلمانوں کی شناخت کو مٹانے کی مہم بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے۔ افغانستان جل رہا ہے، فلسطین پر یہودیوں کی یلغار ہے، حرم شریفین کے تقدس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسجد اقصی نعرہ بلند ہے، بابری مسجد کی زمین کو بت قدہ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے، مدارس اسلامیہ جو امن و سلامتی کے علم بردار ہے ان کو وحشت گردی کا اڈہ کہا جا رہا ہے۔ ایسے نازک اور پرخطر حالات میں اگر کوئی چیز مسلمانوں کے لیے جائے پناہ اور سر چھپانے کی جگہ ہے تو وہ قرآن مجید اور اتحاد و اتفاق کی مضبوط دیوار ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جس سے امت مسلمہ کی صفت اور شناخت باقی رہ سکتی ہے، اور تمام باطل نظاموں کے پلانوں اور اسکیموں پر اس سے ہی ہم بچ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک مسلم حرم کے پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر، اور یہ حقیقت بھی ذہن نشین کر لیجئے، منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حاضرین، اس جلسے کی آخری کڑی، آخری تقریر جو مراٹھی میں ہونے جا رہی ہے، جس کا عنوان ہے منوشیاچا وناشاچے موڑ کارن، یعنی مسلمانوں کی بربادی کے اسباب۔ اس مراٹھی تقریر کو پیش کرنے کے لیے آواز دیتا ہوں شیخ شاداب ابن شیخ عبدالرحیم۔ یہ حفظ دوم کے طالب علم ہیں، شہر پسد کے رہنے والے ہیں، وہ آئے اور مراٹھی تقریر پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم۔ काळाची शपथ, मानव वस्तुतः तोट्यात आहे त्या लोकांखेरीज ज्यांनी ईमान धारण केले आणि सत्कर्मे करत राहिले आणि एकमेकांना सत्याचा उपदेश व संयमाची ताकीद देत राहिले। आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, प्रमुख पाहुणे आणि उपस्थित मंच, मी आज आपल्या समोर मनुष्याच्या विनाशाचे मूळ कारण याविषयी विचार व्यक्त करणार आहे, तरी तुम्ही ते शांत चित्ताने ऐकावे हीच नम्र विनंती। सज्जनांनो, हेच ते मूलभूत सत्य आहे ज्याच्या आधारे जगाची ही संपूर्ण व्यवस्था चालत आहे। आपण या जगापासून वेगळे नाही तर या जगात त्याचा एक अंश म्हणून राहत आहोत। म्हणून सर्वांसाठी हे सत्य ज्याप्रमाणे मूलभूत आहे त्याचप्रमाणे आपल्यासाठी सुद्धा मूलभूत आहे। सध्या हा प्रश्न आपल्यापैकी प्रत्येक व्यक्तीसाठी आणि जगातील सर्व माणसांसाठी एक बिकट समस्या बनली आहे का आम्हा माणसांच्या जीवनातून शांती व समाधान लोप का पावले आहे, आमच्यावर संकट सदैव का
का कोसळत असतात? आमच्या जीवनाची घडी का विस्कटली आहे? राष्ट्रांमध्ये संघर्ष माजला आहे, देशांमध्ये एवढा ताण होत आहे, माणूस माणसाचा शत्रू बनला आहे, लक्षावधी माणसे युद्धामध्ये मरत आहेत, कोट्यावधी आणि अब्जावधीचे कारभार उद्ध्वस्त होत आहेत, वस्ती बेचिराख होत आहेत, बलवान लोक दुर्बलांना गिळंकृत करीत आहेत, श्रीमंत गरिबांना लुटत आहेत, राज्य कारभारात अत्याचार होत आहे, न्यायालयामध्ये अन्याय होत आहे, संपत्तीमध्ये अतिरेक आहे, सत्तेमध्ये घमेंड आहे, मैत्रीत लबाडी आहे, अमानतीमध्ये बेईमानी आहे, नीतिमत्तेत सचोटी राहिली नाही, माणसावरून माणसाचा विश्वास उडाला आहे, धर्माच्या रूपात अधर्म होत आहे, आदमची संतान असंख्य गटांमध्ये विभागली आहे आणि प्रत्येक गट दुसऱ्या गटास दग्या फटक्याने, जुलूम अत्याचाराने, बेईमानी व लबाडीने, शक्य त्या प्रत्येक पद्धतीने हानी पोचविण्यास पुण्य कार्य समजत आहे. या सर्व वाईटचे मूळ कारण काय आहे? अल्लाहच्या सृष्टीत आणि जिकडे आपण पाहतो सर्वत्र शांतता पसरलेली दिसते. ताऱ्यांमध्ये शांतता आहे, हवेत शांतता, पाण्यात शांतता, झाडे झुपुडे आणि जनावरांमध्ये शांतता आहे. संपूर्ण सृष्टीचा कारभार संपूर्ण शांततेत चालत आहे. कोठेही उपद्रव आणि अव्यवस्थेचा लवलेशही आढळत नाही. परंतु केवळ मानव जीवनच या कृपा प्रसादापासून काय वंचित आहे? हा एक अवघड प्रश्न आहे जो सोडवण्यासाठी लोकांच्या नाकी नऊ येत आहेत. परंतु मी पूर्ण शांत चित्ताने याचे उत्तर देत इच्छितो. माझ्यापाशी याचे थोडक्यात उत्तर असे आहे का माणसाने आपले जीवन सत्य आणि वास्तविकतेच्या विरोधी शक्तींना सोपवले आहे, म्हणून त्यास कष्ट भोगावे लागते. जोपर्यंत तो पुन्हा सत्य आणि वास्तविकतेच्या सुपूर्द करत नाही तोपर्यंत त्यास कधीही शांतता प्राप्त होणार नाही. तुम्ही चालत्या गाडीच्या दारास तुमच्या घराचे दार समजले आणि ते उघडून बिनधास्त बाहेर पडलात, जणू आपल्या घराच्या दालनात पाय टाकत आहात, तर तुमच्या गैरसमजुतीमुळे रेल्वेचे दार घराचे दार बनणार नाही आणि ते मैदान सुद्धा की ज्यावर आपण फेकले जाऊ घराचे दार ठरणार नाही. तुम्ही आपल्या ठाई काही समजले तरी ते वास्तविकतेमध्ये एक किंचितही बदल होणार नाही. भरधाव चाललेल्या गाडीच्या दारातून जेव्हा तुम्ही बाहेर पाय कराल तर त्याचा जो परिणाम होणार आहे तो झाल्याशिवाय राहणार नाही. मग पाय मोडल्यानंतर आणि डोके फुटल्यानंतर सुद्धा आपण हे मान्य का करू नये की आपण जे काही समजले होते ते चुकीचे होते? अगदी याचप्रमाणे जर आपण असं समजलो की या जगाचा कोणी रब पालन करता नाही किंवा आपणच स्वतःचा ईश्वर बनून राहाल अथवा ईश्वराशिवाय आणि एखाद्याचे ईश्वरत्व मान्य कराल तर आपल्या अशा चुकीच्या समजुतीमुळे वस्तुस्थिती कदापि बदलणार नाही. ईश्वरच राहणार. त्याचे हे जबरदस्त साम्राज्य ज्यामध्ये आपण केवळ प्रजा म्हणून राहत आहोत सर्वाधिकारांशी त्याच्यात अखत्यारीत राहणार. उलट आपल्या अशा चुकीच्या समजुतीमुळे जी जीवन पद्धती आपण स्वीकाराल त्याची अत्यंत कटू फळे आपणास चाखावी लागतील. मग यातना भोगल्यानंतर सुद्धा आपण आपल्या जीवनास आपल्या ठाई उचूक का समजावे? आपण प्रश्न कराल की या वस्तुस्थितीनुसार आमचे उचित स्थान काय आहे? तर मी काही शब्दांत याचे स्पष्टीकरण करतो. जर आपण एखाद्या नोकरास पगार देऊन नोकरीस ठेवले असेल तर त्या नोकराचे वास्तविक स्थान काय आहे? हेच की त्याने आपली नोकरी करावी, आपल्या मालकाच्या आज्ञेचे पालन करावे आणि मालकाच्या मर्जीनुसार काम करावे, मग नोकरीची मर्यादा ओलांडू नये. जर आपण अधिकारी आहात आणि एखाद्या हाताखाली आहे तर त्या हाताखालच्या व्यक्तीचे काम काय असेल? हेच की त्याने ताबेदारी करावी, मालकाच्या आज्ञेचे पालन करावे, अधिकाराच्या ऐटीत राहू नये. जर आपण एखाद्या मालमत्तेचा मालक असाल तर त्या इस्टेटीमध्ये आपली इच्छा काही राहील अशीच की तिच्यावर आपली मर्जी चालावी. आपल्याला काही हवे असेल तर ते त्याच्यात घडावे. आपल्या इच्छेविरुद्ध त्याच्यात एक पान देखील हलू नये. जरी आपल्यावर एखादी सत्ता काबीज असेल आणि सर्व अधिकार त्याच्या ताब्यात असतील तर अशी राजेशाही असताना त्याच्यात आपले स्थान काय राहील? अशीच की तिच्यात आपण सरळपणे प्रजा बनून राहावे आणि राजाच्या हुकमाचे पालन करावे. जर आपण असे नाही केला तर आपण बंडखोर ठराल आणि बंडखोराशी जो व्यवहार केला जातो तो आपल्याला माहीत आहे. शेवटी मी अल्लाह समोर प्रार्थना करतो की अल्लाह सर्व मानव जातीला इस्लामवर चालण्याची सुबुद्धी देव. आमीन. व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. यूनुस मौलाना औरंगाबाद के मुफ्ती साहब के बड़े भाई भी हैं जी. इसके बाद तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है और आखिरी दुआ पर जो है तो जलसे का इख्तिताम होगा, बच्चों के तालीम मुजाहरे का इख्तिताम होगा. मैं दावत देता हूँ साइमुद्दीन इब्न समीउद्दीन ख़तीब साहब, ये हिफ्ज़ अव्वल में तालीम हासिल कर रहे हैं और शहर पुसद के रहने वाले हैं.
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے تو دعا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. پھر وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے. محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل. اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. پیدا دل ویرا میں پھر شورش محشر کر. اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے. اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے، جو چاند کو شرما دے. رفعت میں مقاصد کو ہمدوش ثریا کر. خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے. بے روز محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے. احساس عنایت کر، احساس عنایت کر، آثار مصیبت کا. ان روز کی شورش میں اندیشہ فردا دے. میں بلبل نالا ہوں، ایک اجڑے گلستاں کا. تاثیر کا سائل ہوں، محتاج کو داتا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. السلام علیکم. جزاک اللہ. بہت اچھے، بہت خوب، بہت خوب، ماشاء اللہ.
بہت اچھے. یہی طالب علم ہیں جنہوں نے انگلش میں تقریر بھی کی تھی. اللہ ان کو خوب ترقی سے نوازے. ابھی محترم سامعین 2-3 اعلانات ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہمارے اکولا سے تشریف لائے مہمان محمد یونس صاحب نے سبھی طلباء کو فی 100 روپے کے حساب سے انعام دیا ہے. ہم لسٹ کے تمام طلباء کو انعامات تقسیم کر دیں گے جو یہاں لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد کھانے سے متعلق ہے کہ بیٹھے ہوئے افراد میں سے جو لوگ کھانا نہیں کھائے ہیں وہ کھانے سے فارغ ہو جائے. 8:30 بجے عشاء کی جماعت ہوگی. اس کے بعد عشاء کے بعد 3 اہم مہمانوں کی تقریریں ہوگی اور جی میدان میں باہر کے حصے میں جو اسٹیج باہر لگا ہوا ہے وہیں پر. اور مفتی صاحب نے ماشاءاللہ 3 کتابیں اور لکھی ہیں. پہلے بھی تقریباً کتابیں 12 کچھ کتابیں تھیں. اللہ تعالیٰ موصوف کو بھی ترقیات سے نوازے. اس کا بھی اجرا ہوگا. اور جن 9 طلباء نے حفظ مکمل کیا ہے اس سال ان کو سند بھی عشاء کے بعد کے سیشن میں ہی دی جائے گی. دعا بھی کر لیجیے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.